الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ چند ہفتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور جو آپ نے زندگی میں کارنامے انجام دیے ان کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ مثلاً حلف الفضول کا واقعہ، جنگ فجار کا واقعہ، اور اسی طریقے سے حجر اسود کو رکھنے کا واقعہ۔ تو یہ واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کے تھے، ان کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ اس ہفتے کچھ تذکرہ آپ کی نبوت کی بعد کی زندگی اور آپ کس طرح نبی بنائے گئے اور آپ نبی کب بنائے گئے، کیا عمر تھی آپ کی، نبوت کے بعد کیا واقعہ پیش آیا، انشاءاللہ اجمالی طور پر اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال ہو چکی۔ آپ مکۃ المکرمہ سے باہر تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل ثور جو ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، غار حرا۔ جبل ثور کے اندر، جبل ثور پر اوپر کو جا کر اوپر سے نیچے کو آئیں گے مغرب کی سمت، بہت نیچے آ کر ایک غار ہے، غار حرا جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ غار تقریباً 4 گز لمبا ہے اور 1.25 گز چوڑا ہے۔ اس کا راستہ اتنا تنگ ہے کہ آدمی اس میں سکڑ کر نکلتا ہے، اتنا تنگ راستہ ہے اس غار کا، یعنی بالکل پتھروں نے اس کو گھیر رکھا ہے، اور چھوٹی سی وہ غار ہے، اس میں تقریباً بس ایک مصلی کی جگہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مندی کر دو اس کی آواز جہاں پہ لگ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر جاتے تھے، اور آپ وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اپنے طریقے پر، یہ ابراہیمی طریقے پر، یہ فطرت کی بنیاد پر جو آپ کو راستہ دکھایا جا رہا تھا، اس کی بنیاد پر آپ اس غار کے اندر بالکل یکسو ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اور وہ جو زمانہ ہے 40 سال کی عمر کا جو آپ کا زمانہ ہے، اور آپ 41ویں سال میں قدم رکھ چکے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں کفر تھا، تاریکی تھی، ظلم تھا، اور گویا کہ دنیا ایک طرح سے جہنم کے کنارے پر موجود ہے، شرک و بت پرستی عام ہے۔ دنیا کو ضرورت تھی ایک ایسی روشنی کی جو انسانوں کو بتائے کہ حق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، فراڈ کیا ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور وہاں سے ایک جھونکا نکلا، اور اجڑی ہوئی دنیا کو اس نے کیا روشن کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود ہیں، تقریباً آپ 6 مہینے غار میں رہے۔ 6 مہینے آپ اپنے گھر سے کچھ کھانا پینا لے جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر بالکل دنیا سے کٹ کر، دنیا سے بیزار ہو کر، اپنے گھر والوں سے دور، مکۃ المکرمہ کے لوگوں سے دور، کسی سے کوئی رابطہ نہیں۔ 6 مہینے آپ نے گزارے غار حرا میں۔ آپ کا جب دانہ پانی ختم ہو جایا کرتا تھا، آپ واپس آتے،
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لیتے دوبارہ وہ ستو پانی روٹی، پھر دوبارہ آپ غار میں چلے جاتے تھے۔ 6 مہینے گزرے ہیں یہ والے، اور ان 6 مہینوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خواب دکھائے گئے کہ لگتا تھا کہ اب کچھ بڑی تبدیلی اس کائنات میں آنے والی ہے۔ اور وہ خواب اتنے سچے ہوا کرتے تھے، جو آپ وہ خواب رات میں یا نیند کی حالت میں دیکھتے تھے، وہ خواب دن میں سچے ثابت ہوا کرتے تھے۔ سپیدہ صبح کی طرح وہ خواب نمودار ہوا کرتے تھے۔ بہرحال یہ 6 مہینے کا پورا لمبا عرصہ گزرا ہے۔ اس کے بعد آپ حالت شعور میں، حالت بیداری میں ہیں کہ یکایک کیا ہوتا ہے کہ ایک نور ظاہر ہوتا ہے غار کے اندر۔ کیا ہوتا ہے؟ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ آپ غور و فکر میں ہیں، دیکھتے ہیں کہ روشنی ہوتی ہے۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا یا محمد اقرأ، محمد پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور بھینچا اور دبوچا، ایسا دبوچا کہ حتی بلغ من الجود۔ راوی بیان کرتے کہ حضور نے فرمایا کہ اتنا دبوچا مجھے کہ میری جان نکلنے کو آ گئی۔ فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ دبوچا، پھر چھوڑ دیا۔ دوبارہ کہا اقرأ، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، پھر چھوڑ دیا آپ کو۔ اس کے بعد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ 600 سال کے بعد تقریباً جبرائیل امین علیہ السلام اس زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، اور وہ پیغام لا رہے ہیں جو دنیا انسانیت کے لیے راہ دکھانے والا ہے، جو دنیا انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا ضامن ہے، جو ہدایت لے کر آیا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، ایک گندے پانی سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا دیالو ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، اس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ وعلم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان ما لم يعلم، حالانکہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا، اللہ نے سب اس کو بتایا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جس پیغام کے ذریعے سے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے محمد ابن عبداللہ ہیں، اب کچھ لمحے کے بعد محمد الرسول اللہ ہیں۔ کیا پیغام تھا؟ وہ یہ پیغام تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی وہ آیات، اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اس قرآن کو ہم نے خالص ایک مذہبی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ نا، یہ کتاب مذہبی تو ہے ہی، یہ کتاب ہماری ترقی کا بھی ذریعہ ہے، یہ کتاب ہماری فلاح کا بھی ذریعہ ہے، یہ کتاب ہمارے دکھ درد کا بھی ذریعہ ہے، یہ کتاب شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، یہ کتاب ترقی کی ضامن ہے، یہ کتاب جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، یہ کتاب جہنم سے روکنے کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ کتاب انسان کو اللہ سے ملانے کا ذریعہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ ابھی تو محمد ابن عبداللہ ہیں، اور اب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کیا پیغام ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا تاثیر ہے اس کلام میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آیات کو سنا تو آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی، کپ کپی، ڈر گئے آپ فوراً دوڑتے ہوئے آئے اپنی اہلیہ کے پاس، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ فرمایا کیا ہوا؟ چادر اڑا دی گئی۔ جب آپ کا خوف ہٹ گیا، آپ کو کچھ سکون ملا، آپ نے فرمایا قال لخدیجہ،
آپ نے خدیجہ سے فرمایا مالی لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے کیا ہوا، مجھے اپنی جان پر خوف ہے، میں ڈر رہا ہوں، مجھے اندیشہ ہے اپنی جان پر۔ فرمایا خدیجہ نے لا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ فواللہ، خدا کی قسم، آپ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ کمزور اور بے سہاراؤں کا سہارا بنتے ہیں، وتقرئ الضیف، اور آپ مہمان نوازی اور خاطر و مدارات کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ مصیبتوں اور تکلیفوں کے راستے میں مدد فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 6 صفات آپ کی اہلیہ محترمہ نے بیان فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی بیوی کا ہاتھ ہوگا یا کسی عورت کا ہاتھ ہوگا۔ کامیابی کے پیچھے یقیناً کسی عورت کا ہاتھ ہونا لازمی ہے۔ اولاد کے کامیابی میں اس کے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے، والدین نہیں ہے تو اس کی بہنوں کا ہاتھ ضرور ہوگا، اور مرد کی کامیابی میں اس کی بیوی کا ہاتھ ضرور ہوگا۔ حضور اکرم بشرطے کہ وہ بیوی یا والدین نیک ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نمایاں 6 صفات بیان فرمائی۔ کیا بیان فرمائی؟ قسم کھا کر فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرما سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری جوڑتے ہیں، آپ کاٹنے کی اور توڑنے کی بات نہیں کرتے ہیں، آپ جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، جبھی تو مکہ المکرمہ کے لوگوں نے کیا فرمایا تھا؟ الصادق الامین، آپ سچوں کے سچے، آپ امانت دار، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ وتحمل الکل، اور آپ کمزوروں بے سہاراؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جو لاچار مجبور غریب ہیں ان کا سہارا بنتے ہیں۔ وتقرئ الضیف، اور آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، لوگوں کو بھگاتے نہیں اپنے پاس سے، جو آتا ہے اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ اور تعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کی مصیبتوں اور تکلیفوں کے راستے میں لوگوں کی اعانت فرماتے ہیں۔ جب یہ ماجرا ہو گیا، فرمایا پھر آپ کو لے کر آپ کی اہلیہ محترمہ اپنے چچازاد بھائی کے پاس پہنچی ہیں، ورقہ ابن نوفل، کیونکہ یہ عیسائی تھے، اور اس وقت جو ہے عرب میں کچھ خطوں پر، کچھ جگہ پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دین رائج تھا۔ یہ مذہبی لوگ تھے، بڑے جانکار تھے، عالم تھے آسمانی کتاب کے، ان کے پاس لے کر پہنچی ہیں۔ فرمایا بھائی جان اپنے بھتیجے کو دیکھو کیا ہو گیا اس کو، سارا ماجرا سنایا، ساری اسٹوری سنائی۔ فرمایا کیا فرمایا ان کے بھائی نے، ورقہ ابن نوفل نے، خدا کی قسم آپ نبی بننے والے ہیں، آپ نبی بننے والے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ فرشتہ، وہ ناموس آیا ہے جو آج سے تقریباً کئی سو سال پہلے موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ اور فرمایا مجھے ڈر ہے کہ آپ کی قوم آپ کو ملک سے باہر نکال دے گی۔ آپ نے فرمایا او مخرجیہم، کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کہ آپ کو تعجب ہو گیا سن کر، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اسٹیٹس، آپ کا بیک گراؤنڈ بڑا خطرناک تھا مکہ المکرمہ میں، آپ کو لوگ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، آپ کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب بھی کوئی انسان ایسا پیغام لے کر آتا ہے یا اللہ اس کو نبی بناتا ہے تو اس کی قوم اس سے دشمنی کرنے لگتی ہے اور اس کو اپنے شہر سے باہر نکال دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے اگر دیکھا جائے تو ورقہ ابن نوفل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد آپ پر آپ کے اہلیہ محترمہ ایمان لائی، اس کے بعد آپ پر ایمان لائے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب بچوں میں، اس کے بعد آپ پر ایمان لائے ہیں زید بن حارثہ، اس کے بعد آپ پر ایمان لائے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو آپ کو 41 سال اپنی عمر کی 41ویں سال میں رمضان کی تقریباً 21 تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا، آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے اور آپ پر پوری امت کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ اب یہ امت آپ کے پیچھے چلے گی اور جس کو جنت چاہیے وہ محمد الرسول اللہ کی غلامی میں آ جائے. جس کو جنت چاہیے وہ محمد الرسول اللہ کی غلامی اختیار کر لے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اے نبی ہم نے آپ کی جانب وحی کو بھیجا، نہ آپ کتاب جانتے تھے نہ آپ ایمان جانتے تھے کیا ہوتا ہے، ہم نے آپ کو بتایا، ہم نے آپ کے پاس نور کو بھیجا تاکہ اس نور سے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائے. وہ نور کیا ہے؟ وہ نور قرآن ہے. قرآن سے ہدایت ملنی ہے انسان کو ہدایت کس سے ملنی ہے؟ قرآن سے. اس قرآن سے جس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اس قرآن کو ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا، اس قرآن سے انسان کو ہدایت ملنی ہے اور اس قرآن ہی کے ذریعے سے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنایا جا رہا ہے. اور آپ کی نبوت کو قیامت تک کے لیے عام فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ دو کہ میں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے، کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے. لوگوں اس لیے قرآن پڑھا کرو، قرآن کو سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، انشاءاللہ یہ قرآن ہی ہمیں جنت تک لے جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے لاہب دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم